یہ مومن نہیں ہو سکتے کہ جب آپ کوئی فیصلہ کر دیں تو آپ کے فیصلے کو صرف زبانی تسلیم نہ کریں، بلکہ آپ کے فیصلے کے خلاف یہ اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ آپ کے فیصلے کے خلاف اپنے دل میں بھی یہ کوئی تنگی محسوس، دل میں بھی خیال نہ آئے۔ اب دیکھوں گا آپ کتنے بیدار بیٹھے ہیں، کتنے آمادہ بیٹھے ہیں، کتنے بیدار بیٹھے ہیں، اور آپ پر ہم اگر بیدار نہیں ہوں گے تو پھر کون بیدار ہوگا؟ اب تو سوئے ہوئے لوگ بھی بیدار ہو رہے ہیں، لوگ اپنے جھوٹوں کے لیے بیدار ہو رہے ہیں، ہم اپنے سچوں کے لیے بھی بیدار نہ ہوں۔ اندازہ فرمائیے نا۔ اور میں ایک اشارہ کروں گا، ثم لا یجد فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ وہی میرے قول کی، میرے مولا کے قول کی تصدیق ہو رہی ہے۔ حبیب صرف یہی نہیں کہ یہ تجھے زوانی حکم بنائے، بلکہ جب ان کے درمیان تو کوئی فیصلہ کر دے تو تیرے فیصلے مقام رسالت، تو تیرے فیصلے کے خلاف یہ اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کرے، دل میں بھی یہ خیال نہ آئے کہ پیغمبر نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ اگر کسی کے دل میں بھی خیال آیا تیرے فیصلے کے خلاف تو لا یؤمنون، یہ اگر مسلمان ہو بھی گئے تو نکل گئے۔ تیرے فیصلے کے خلاف یہ اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ اگر تیرے فیصلے کے خلاف ان کے دل میں کوئی خیال نہیں آیا کہ پیغمبر، اچھا میں اشارہ ہی کرتا ہوں، آپ ایسے نہیں سمجھیں گے کہ اگر تو نے کوئی فیصلہ کیا اور ان کے دل میں بھی خیال آیا کہ پیغمبر نے یہ فیصلہ کیوں کیا، یہ کعبے میں کیوں گئے، میں یہی چاہ رہا ہوں نفس مطلب پر، یہ کعبے میں کیوں گئے، یہ زبان کیوں چسائی، یہ گود میں کیوں لیا، یہ کاندھے پہ کیوں بٹھایا، یہ کاندھے پہ کیوں بٹھایا، یہ سجدے کو طول کیوں دیا، یہ تعظیم کے لیے کیوں اٹھے، یہ علم کیوں دیا، یہ علم کیوں لیا، یہ بستر پہ کیوں سلایا، یہ قلم کیوں مانگا۔ صلوات میرے بابا کے بلند محمد۔ لا یؤمنون، اگر تیرے فیصلے کے خلاف ان کے دلوں میں بھی خیال آیا نا، یہ علم کیوں دیا، یہ علم کیوں لیا، یہ مولا کیوں بنایا، اگر دل میں بھی خیال آیا تو لا یؤمنون، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے، یہ دائرہ ایمان سے نکل گئے، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو یہی تو میں کہا کرتا ہوں دوستو، بڑی احتیاط سے زندگی گزارا کرو۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ چلتے پھرتے کافر، گلیوں میں گھومتے پھرتے کافر، بزم رسالت میں آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں اور مسلمان ہو جائیں، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ یاد رکھو، کافر کا مسلمان ہونا بہت آسان ہے، لیکن مسلمان کا مسلمان رہنا، مسلمان کا مسلمان رہنا، تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون کافر مسلمان ہوا، مسئلہ یہ ہے کہ کون مسلمان رہا، کون مسلمان رہا، کون مسلمان دائرے ایمان میں مرا۔ یہ مت دیکھو کہ مسلمان جیا کون، یہ دیکھو کہ مسلمان مرا کون۔ موت کس کی حالت ایمان میں ہوئی، موت کس کی حالت ایمان میں ہوئی۔ اسی لیے اسلام نے زندگی کے مکمل ضابطے دیے ہیں، زندگی کے مکمل قوانین عطا کیے ہیں۔ اسلام نے واضح طور پر اسی لیے سلسلے معصوم قائم کیا ہے کہ ہدایت بشریت کے لیے، ہدایت انسانیت کے لیے، ہدایت آدمیت کے لیے کسی غیر معصوم کو ذمہ دار قرار نہیں دیا، معصوم کے ذمہ بشریت کی ہدایت قرار دی۔ اور جب پہلا معصوم بنایا تو اتنا بلند بنایا، اتنا بلند بنایا، اتنا بلند بنایا کہ فرشتوں کو اس کے سامنے سربا سجود کیا۔ اور جب فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، پروردگار تو اسے زمین پر خلیفہ بنائے گا، یہ زمین پر جا کر خون خرابہ کرے گا، خون بہائے گا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ کہہ کر فرشتوں کے اجماع کو مسترد کر دیا گیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ ایک شریعت بل کے نعرے
اسلام کا پہلا قانون سمجھو جو قرآن میں ہے، انی عالمو ما لا تعلمون، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. یعنی پہلا قانون یہ بنایا کہ خلافت الہیہ میں جاہل کو مشورہ دینے کا حق بھی نہیں. سلامت رہو. ایک مرتبہ اور بابا سے بلند روپ بھیجنے محمد. یہ ہے وہ منزل فکر کہ جسے سمجھنا چاہیے، جسے جاننا چاہیے. انی عالمو ما لا تعلمون، جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. یعنی عالم کی موجودگی میں جاہل کو حق رائے دہندگی بھی نہیں ہے. ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے. دوستو جب خلافت الہیہ کے منصب کو فرشتے نہیں جانتے تو عرب کے بدو سمجھیں گے. سوچیں خلافت الہیہ اتنا بڑا منصب ہے کہ فرشتے بھی نہیں جانتے، لیکن فرشتوں نے ایک جملہ کہا ہے جس پر میں زور دینا چاہ رہا ہوں. قالوا اتعجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. بس اس پر ذرا سی یہ علمی بحث ہے، اس پہ آپ کو تھوڑی سی ذہنی دشواری ہوگی، لیکن نتیجہ اس کا بڑا خوبصورت ہے. اور یہی آج کی مجلس کا میرا محصل ہے، اور یہیں سے ہمارا عنوان جہاد معصوم قائم ہوگا انشاءاللہ. مگر ذرا سا یہاں آپ حضرات توجہ فرمائیں گے، اور ہمارے اسکاؤٹس نے ہمیں پیغام بھیجا ہے کہ مومن جو تشریف لا رہے ہیں وہ اسکاؤٹس کے ساتھ تعاون کریں، خاص طور سے کار پارکنگ کے سلسلے میں. اتعجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. پروردگار تو اسے زمین پر، یار صاحب اگر میں یوں بیٹھوں، اب مائک کا اندازہ کریں آپ کے کتنا خوبصورت چل رہا ہے. اور ایک ایسے آدمی کے ساتھ جو 7 اشرے پڑھ رہا ہوگا، یہ ظلم نہیں ہے. چلیں آج پہلی بار اب آیا. ٹھیک ماشاءاللہ. بلند ترین سلوات بھیج دیں محمد والے محمد. قالوا اتعجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. پروردگار تو اسے زمین پر خلیفہ بنائے گا، یہ زمین پر جا کر خون خرابہ کرے گا. اس ایک لفظ میں سارا جہاد کا مفہوم کٹھا ہے. فرشتوں نے اعتراض کیا کیا؟ فرشتوں نے اعتراض یہ کیا کہ پروردگار تو اسے زمین پر خلیفہ بنائے گا، یہ جا کر زمین پر خون خرابہ کرے گا. فرشتوں نے براہ راست آدم کو کہا کہ آدم زمین پر خون خرابہ کرے گا. مشیت کی پیشانی پر شکن آ گیا کہ ارے جسے میں معصوم بنا رہا ہوں. اللہ میں نے کہا نا کہ ہے ذرا سا بڑا علمی سمجھ رہا، لیکن یہی خوبصورت ٹرننگ پوائنٹ ہے ہمارے اس ٹاپک کا. اور کل سے انشاءاللہ اس کی وضاحت میں آپ دیکھیں گے بڑے خوبصورت انداز میں اگر مولا نے مدد کی. تو یہ براہ راست ابھی تو آدم sامنے ہے نا دوستو، ابھی تو آدم ہے نا سامنے. ظاہر ہے حابیل بھی نہیں، قابیل بھی نہیں. اللہ اللہ ہاں نہیں، اسے پھر دیکھیں. ابھی حابیل اور قابیل کا تو مسئلہ ہے نہیں، براہ راست آدم سامنے ہے. آدم جس طرح بنے فرشتوں نے دیکھا، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنے، سب دیکھا. نفترو ہوا، سب دیکھا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اسے سجدہ کرو. فرشتوں نے آدم دیکھ کر کہا میرے مالک تو مالک زمین پر خلیفہ بہائے گا، زمین پر جا، زمین پر جا. مشیت کی شکل پڑ گئی کہ انی عالم ما لا تعلمون. جو جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. ہدایت کے لیے معصوم منتخب کریں، وہ کبھی زمین پر بھی زمین بہاتا، وہ کبھی زمین ہوتا جو وہ زمین پر خون نہیں بہاتا. اگر ہمارا منتخب کرتا زمین پر خون بہانے لگے تو پھر یہ سارا خون قدرت کے کاندھے پر آئے گا، یہ سارا خون مشیت کے ذمہ آئے گا. معصوم کی تعریف ہی یہ ہوتی ہے کہ معصوم انسانیت کو تباہ نہیں کرتا، انسانیت کی نجات کیا کرتا ہے. اسی لیے جب بھی غیر معصوم تلوار کھینچے تو وہ جنگ ہے، جب معصوم تلوار کھینچے وہ جہاد ہے. اس لیے کہ غیر معصوم انسانی سروں کو اڑاتا ہے، جبکہ معصوم انسانی دلوں کو مسخر کرتا ہے.
نہیں ایسا نعرہ تو مجھے نہیں چاہیے. رضویہ کے در و دیوار گواہی دیں گے اس اشرے میں انشاءاللہ. بلند ترین صلوات بھیجے محمد و آل محمد کا. جو ہے نا ادارے محترم, تو یہ فرشتوں نے جو ایک پہلی بات کہی نا کہ انی عالموں, ان کے جواب میں کہا گیا انی عالم ما لا تعلمون, تم نہیں جانتے فرشتوں, تم نے صرف آدم کی خسرت دیکھی ہے, آدم کی طینت دیکھی ہے, آدم کا خمیر دیکھا ہے, آدم کو جس سنسار مٹی سے ہم نے بنایا ہے, جس کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے, جس گلے ہوئے گارے سے بنایا ہے, تم نے اس خاصیت کو دیکھ کر کہا کہ یہ آگ ہے, یہ ہوا ہے, یہ مٹی ہے, یہ پانی ہے, یہ عناصر ارواح ہے, اس لیے یہ خون بہائے گا. ایسا نہیں ہے, اس کو ہم تاج عصمت عطا کر رہے ہیں, اسے ہم معصوم بنا رہے ہیں, اور جسے ہم معصوم بنا دیں وہ خون بہاتا نہیں ہے, وہ انسانوں کا خون نہیں بہاتا. توجہ, بس غیر معصوم میں اور معصوم میں یہی فرق ہوتا ہے کہ غیر معصوم اپنی جان بچانے کے لیے لاکھوں انسانوں کا خون بہا دیتا ہے, اور معصوم لاکھوں انسانوں کو بچانے کے لیے اپنا خون دے دیتا ہے. نعرہ حیدری. پوری طاقت سے جواب دو دوستو. اتنی ہی بلند صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور آپ کو سلامت کر کے بہت شکر گزار ہوں. اسی منزل پر میں آپ کے اذہان کو لانا چاہتا تھا, اور آپ نے جس طرح تعاون کیا اس پر میں آپ کا شکر گزار ہوں. انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس تفسیر کو ذرا سا آگے بڑھاؤں گا. اذان محترم, جب فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں, اب دوسرا مرحلہ, دو آرگومنٹ دیے, بڑے ریشنل وے میں قرآن کو اسٹڈی کرتے ہوئے ہم جہاں تک پہنچے, بہت منطقی انداز میں, کہ جہاں دو اور دو چار کی بات ہو اور سارے مسلمان بھائی اسے تسلیم کریں. دو ثبوت دیے, دو ثبوت نہیں, دو دلائل دیے. پہلی دلیل یہ دی کہ یہ خون بہائے گا, دوسری دلیل یہ دی کہ ہم عبادت کرتے ہیں. خداوند عالم نے دونوں دلیلوں کو رد کر دیا. میری تقریر آخری مرحلے میں ہے, جو مجھے پیغام پہنچانا تھا وہ میں پہنچا چکا, لیکن نتیجے پر آپ توجہ فرما لیں دوستو. خون بہائے گا, پہلی دلیل, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, دوسری دلیل. دونوں دلیلوں کو انی عالموں کہہ کر رد کر دیا, اور اس کے بعد مشیت نے خطاب کیا, ایسے نہیں, ثم عرضهم علی الملائکہ, پروردگار نے اپنے فرشتوں سے یہ کہا کہ بھائی یہ نہ تو خون خرابے والی دلیل قابل قبول ہے, اور نہ تمہاری یہ عبادت والی دلیل قابل قبول ہے. اگر واقعی آدم سے کوئی مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو انبئونی باسماء ہؤلاء, تو پھر ایسے نہ کرو. اگر واقعی آدم سے مقابلہ کرنا ہے تو پھر تم یہ نام مجھے بتاؤ. سارے آرگومنٹ ان نے مسترد کیے, اور سجدے کے حکم کو بھی وقتی طور پر سٹاپ کیا. اچھا نہ کرو سجدہ, چلو یہ دونوں دلیلیں تو مسترد ہیں. اگر واقعی سمجھتے ہو کہ آدم لائق سجدہ نہیں ہے تو انبئونی باسماء ہؤلاء, تو پھر انبئونی, مجھے بتاؤ یہ اسماء. ایک ہی جملہ ہوگا انشاءاللہ. رضویہ کے در و دیوار یاد رکھیں گے کہ کسی نے نجف کے دروازے سے بھیک مانگی ہوئی ہے. جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں دوستو, میں بہت خاکسار ہوں, لیکن نجف والے مولا پر مجھے بہت یقین ہے. آپ یقین کیجئے, میں اس لیے بڑے اعتماد سے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں, یہی جملہ میری تقریر کا محاصل ہوگا, اسی پر ملتوی کروں گا میں گفتگو. انبئونی, یہ اسما جو ہیں, اسما اسم کی جمع, دنیا کا اصول ہے جب تک صاحب اسم پیدا نہ ہو جائے نام رکھا نہیں جاتا. دنیا کا اصول ہے کہ جب تک صاحب اسم موجود نہ ہو نام رکھا نہیں جاتا. اللہ آپ کو سلامت کرے. That's concentration which is required by me. Actually یہی دوسری بات ہے جو میں چاہتا ہوں آپ لوگوں سے, خاصاً اپنے نوجوانوں سے. یہ اسما مجھے بتاؤ فرشتوں, یہ اسما مجھے بتاؤ. قرآن گواہ ہے, پوری توجہ.